بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عام لوگ سچے اور پکے مسلمان ان لوگوں کو سمجھتے ہیں جو جادوگر ہوتے ہیں، پتھر کی رنگ برنگی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، گلے میں تسبیحیں ڈالے رہتے ہیں، لمبی داڑھی والے بڑے بڑے پٹکے سر پر باندھے شف شف کر کے دوسروں سے پیسے لیتے ہیں، علم نجوم والے، پتھروں کی انگوٹھیوں کے علم والے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہی مسلمان مومن کہلائے جاتے ہیں، حالانکہ اسلام کا اس گیٹ اپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ چیزیں اسلام سے ریلیٹڈ نہیں ہیں۔ اسلام وہم و گمانوں کا نام نہیں ہے، اسلام صاف ستھرا دین ہے۔ دین اسلام میں کسی بھی معاملے میں شک اور وہم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت سے نمازی ایسے ہیں جو اپنے ذہنوں کو محدود رکھتے ہیں اور زندگی کے ہر معاملے میں شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا تعارف پیش کیا، جنت کے حصول کا طریقہ بتایا اور دوزخ سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا، مگر جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کے حصول کی نیت سے کرتے ہیں تو حقیقتاً یہ بھی ٹھیک نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہمارے لیے جنت ٹھہرتی ہے۔ جب بندے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو روح کو جو تسکین اور خوشی ملتی ہے وہی جنت ہے۔ جنت خوشی ہی تو ہے۔ رکوع و سجود خالص عبادت ہے، مگر یہ عبادت کرتے کرتے بھی ہم اخلاقی برائیوں سے خود کو نہیں بچاتے۔ اسی چیز سے ہماری اتنی خوبصورت عبادت رائے گاں چلی جاتی ہے۔ ہم رکوع و سجود صحیح طریقے سے کرتے ہیں، نماز برابر قائم کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے دل و دماغ اور روح سکون نہیں پاتے، اس لیے کہ اخلاقی گناہ برائیوں کی راہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچنے کا حکم فرمایا ہے، اور اخلاقی گناہوں سے پرہیز کرنا سیدھی راہ ہے جس پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مولانا صاحبان کی آپس میں نہیں بنتی۔ یہ مولانا حضرات تعویذ دھاگے اور شف شف جن کے مین کام ہوتے ہیں، یہ ہم کو دکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ اصل اسلام یہی ہے، حالانکہ اس چیز کا اصل اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ اصل اسلام ہے تو ان مولاناؤں کی آپس میں کیوں نہیں بنتی؟ اسلام تو بھائی چارے کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بنائے رکھنے کا نام ہے۔ اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو مسلمان کے ہر کام میں دین اسلام داخل ہونا چاہیے، کیونکہ دین اسلام صرف مخصوص عبادات تک محدود نہیں ہے۔ ایک مثال پیش ہے کہ جب اذان کے وقت لڑکیاں سر پر دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو دوپٹہ سر سے ہٹا لیتی ہیں، گویا اذان کے وقت اللہ تعالیٰ حاضر تھے، اذان ختم ہوئی تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی رخصت ہو گئے۔ لوگ حمد و نعت کی محفل میں بہت احتیاط سے باادب ہو کر بیٹھتے ہیں، جیسے ہی حمد و نعت کی محفل ختم ہوتی ہے تو ادب اور احتیاط کا بھی اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہمارے روزمرہ کے عام طور کے طریقے ایسے ہیں جن سے دین اسلام کا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اسلام کو ہم نے مولاناؤں کی ملکیت میں دے رکھا ہے۔ دین اسلام پر کاربند لوگوں کو ہم طنزاً مولوی کہتے ہیں،
حالانکہ اسلام تمام مسلمانوں کا دین ہے۔ اگر اسلام کی کوئی ایک چیز بھی کسی مسلمان میں نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ دین اسلام حلیے اور لباس سے تعلق نہیں رکھتا۔ دین اسلام براہ راست انسانوں کی روح سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم جس دین پر ہیں تو اگر وہ دین ہمارے دل و دماغ میں بہنے والے خیالات کو متاثر نہ کرے، ہمارے اعمال سے ظاہر نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیندار نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ہم مسلمان تبھی ہو سکتے ہیں جب ہمارے اعمال سے، ہماری زبان سے اور ہمارے طرز فکر سے اسلام ظاہر ہو۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔